أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الأعلمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے ہیں۔ دوستو، قرآن کے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر مسلسل 15ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس خطاب میں بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا کیا تھا۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کو دنیا پہ پھیلانے کا حکم ہوا، اور آپ نے دین کو پھیلانا شروع کیا اور بنی اسرائیل کو بھی اس دعوت میں شامل کیا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ حالانکہ دوستو، اس دور کے مسلمانوں کو یہ پتہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے پاس پہلے سے ہی اللہ کی کتاب موجود ہے، تو یہ فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو خطاب کر کے ان کے اوپر کیے گئے انعامات، احسانات کو یاد دلایا اور ان کی غلطیوں کی یاد دہانی کرائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، ہم نے تم کو پوری دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی تھی، تم کو ہر طرح کے انعام و اکرامات سے نوازا تھا، تمہارے لیے ہم نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا، جب تم صحرا میں ریگستانوں میں چلتے تھے تو تمہارے اوپر ہم نے بادلوں کا سایہ کر رکھا تھا، اور تمہاری قوم میں ہم نے بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھیجے تھے، لیکن اس کے بدلے میں تم لوگوں نے اپنی من گڑھت عقیدہ بنا لیا اور دین راہ سے پھر گئے، اور تم لوگوں کا عقیدہ آخرت کے متعلق خراب ہو گیا۔ دوستو، بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو
انبیاء اور صلحاء کی اولاد ہیں، تو ہمیں جو ہے کوئی بھی آگ چھو نہیں سکتی۔ وہ احساس برتری میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ان کی یہ غلط فہمی کو دور کر دیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور کسی کی طرف سے کوئی فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا، اور وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ دوستو، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ ہر آدمی خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ آدمی جو بھی، جیسے دوستو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دوستو، اس کے علاوہ اور دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کوئی اپنے نفس کے متعلق سوچے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔